بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ہندہ بنت عتبہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی، اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان انتہائی کنجوس آدمی ہے۔ یہ جو باب شروع ہوا ہے یہ نفقات کا باب ہے۔ نفقہ کی جمع ہے، خوراک، رہائش، لباس، یہ تین چیزیں بنیادی طور پر اس میں داخل ہیں کہ مرد کے ذمے کن لوگوں کی خوراک، رہائش اور لباس کا انتظام کر کے ان کی ذمہ داری پوری کرنا ضروری ہے۔ اس میں بیوی، بچے، والدین، پھر ذی محرم رشتہ دار اگر وہ محتاج ہوں اور اپنی ضرورت پوری نہ کر سکتے ہوں، ان سب کا درجہ بدرجہ تذکرہ آئے گا۔ بیوی کے متعلق نفقے کا ضابطہ یہ ہے کہ اس کے کھانے پینے کا اور رہائش کا انتظام شوہر کی مالداری اور غربت کے مطابق ہوگا، کیونکہ یہ بنیادی ضرورت بھی ہے اور شوہر کی ذمہ داری بھی ہے۔ قرآن کریم میں مردوں کو فوقیت دی گئی ہے عورتوں پر، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اس کی وجوہات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے لیے قوام بنایا ہے، اور قوام کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ عورت کے لیے سہارا ہے اور اس کے خرچے اٹھانے والا ہے۔ اور اس میں یہ فضیلت اور شرف کیوں دیا؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کسی بندے کو اس معاملے میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ نے فضیلت دی، ایک بات کو یہ کر دی۔ اس کے بعد فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ مرد کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عورت پر اپنے مال سے خرچ کرے، جس عورت کے ساتھ نکاح کر رہا ہے اس پر اپنا مال خرچ کرے، تو وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اللہ نے اس کو فوقیت دی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بیوی کو آنکھیں دکھانا، شور شرابہ کرنا، مارنا، ہڈیاں توڑنا، یہ سارے کام تو مرد کرتا ہے، لیکن اس کی ضرورت پوری نہیں کرتا تو وہ قرآن کے مخالف چل رہا ہے۔ قرآن نے فضیلت بخشی ہے کہ اس کو خرچ کرتا ہے، اس پر اس کو راضی رکھتا ہے۔ پھر اس کے درجات ہیں کہ غریب آدمی کا کیا درجہ ہے، متوسط درجہ کیا ہے، پھر مالدار طبقہ کیا ہے، اس کے پھر اپنے اپنے درجات ہیں۔ تو بیوی کے لیے ایک کمرہ ایسا ہو کہ جس میں کسی اور کا دخل نہ ہو، وہ جب چاہے اس کو کنڈی لگا سکتی ہو، یہ عورت کا حق ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے 6 ماہ کے بعد کپڑوں کا انتظام کرنا یہ عورت کا حق ہے۔ اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا یہ عورت کا حق ہے، جس کو پورا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اگر شوہر چاہے، اللہ نے وسعت دی ہے تو وہ ہر مہینے اس کو 2، 4، 6، 10 جوڑے بنا کر دے دے۔ اگر وسعت ہے تو یہ شوہر کی طرف سے اضافہ ہوگا۔ پھر اس اضافے کی بنیاد پر شوہر بیوی سے کچھ اضافی مطالبات بھی منوا سکتا ہے۔ یہ جو ہمارے زمانے میں جھگڑا چل رہا ہے کہ جی ساس سسر کی خدمت بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے، ساس سسر کی خدمت ان کے کپڑے دھونا بیوی کی ذمہ داری، تو شوہر کی ذمہ داری بھی صرف 6 مہینے کے بعد ایک سوٹ لے کر دینا ہے اور اس کو ایک کمرہ دینا ہے، اور ضرورت کے مطابق جیسے فقہاء نے لکھا ہے کہ زیتون کے تیل کے ساتھ اگر جو بھی روٹی ہو تو یہ کھانا ہے، یہ کھانا شمار ہوگا۔ یہ جو باربیکیو اور فلاں ہوٹل سے آرڈر اور فلاں جگہ سے کھانا، یہ ساری چیزیں شوہر کی طرف سے اضافی ہیں۔ اس کو ہر مہینے شاپنگ کروانا یہ شوہر کی طرف سے اضافی ہے۔ اس کی من پسند زیورات لے کر اس کو دینا یہ شوہر کی طرف سے اضافی بیوی کے ساتھ محبت ہے۔ جب شوہر یہ سب کچھ کر رہا ہے تو بیوی کا بھی حق بنتا ہے کہ اس کے اضافی کام کرے، اس کے بوڑھے ماں باپ کو سنبھال لے۔ اگر یہ چیز میاں بیوی کے ذہن میں آ جائے تو اس سے گھروں کے جو فساد ہیں کافی حد تک ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ یہ جو عورتوں کو پڑھا دیا گیا ہے کہ جی آپ نے تو کپڑے بھی نہیں دھونے، آپ کے ذمہ تو شوہر کے لیے بھی روٹی پکانا نہیں ہے، یہ یک طرفہ سلسلہ ہے۔ شوہر اپنی ذمہ داری جب مکمل طور پر پوری کر کے اضافی خدمات بھی کر رہا ہے تو بیوی کا بھی حق بنتا ہے کہ ان چیزوں کا پاس اور لحاظ رکھے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس باب میں بہت ساری چیزوں کی تفصیل آ جائے گی، آپ حضرات سن لیں گے۔ فرماتی ہیں کہ ہندہ بنت عتبہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ابو سفیان بڑا کنجوس آدمی ہے، ایک بخیل ہوتا ہے، ایک شحیح۔ تو اس نے کہا کہ یہ شحیح ہے۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اشد من البخل، کہ یہ جو شح ہے یہ بخل سے، کنجوسی سے اگلا درجہ ہے، کہ بخیل تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو نہیں کھلاتا، اور شحیح وہ ہوتا ہے نہ لوگوں کو کھلاتا ہے نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، جمع کرتا ہے پھر اس کے بعد چلا جاتا ہے۔ یعنی اس نے کہا کہ اتنا بخیل ہے کہ ضرورت پوری نہیں کرتا، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، وہ اتنا مجھے نہیں دیتا کہ میرے لیے، میرے بچوں کے لیے کافی ہو جائے، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، ہاں یہ ہے کہ اس کو پتہ نہ ہو اور میں ویسے ہی چپکے سے نکال لوں، تو پھر ہم اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ اس کے عدم علم کی صورت میں اگر ایسا ہو جائے تو، ورنہ اس کا دیا ہوا مال وہ کافی نہیں ہوتا۔ فقال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذی ما یکفیکی وولدکی ولدکی بالمعروف، کہ اتنا لے لیا کرو جتنا تمہارے لیے اور تمہارے بچے کے لیے کافی ہوتا ہے، ضابطے کے مطابق۔ کہ عام جو دستور ہے جس میں بچوں کا، بیوی کا جتنا خرچہ بنتا ہے اس کے مطابق اس کی اجازت کے بغیر بھی لے سکتی ہو۔ یہ روایت بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ اس سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ عورت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے مرد سے بات کرنا اور مرد کا اس کو جواب دینا، اس کی اجازت ہے کہ سوال ہو سکتا ہے، جواب ہو سکتا ہے، لیکن سوال اور جواب کی حد تک رہے اور پردے کا اہتمام ہو۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ بیوی بچوں کو اتنا خرچہ دینا کہ ان کا گزر بسر ہو، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ تیسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ اگر عورت کو پتہ ہو کہ میرا شوہر وہ میرے باہر نکلنے پر اعتراض نہیں کرے گا، تو وہ پردے کا اہتمام کرتے ہوئے اس وقت اجازت لیے بغیر بھی اگر جائے تو جا سکتی ہے۔ مثلاً ایک عورت کو پتہ ہے کہ مجھے بھی ضرورت کے لیے باہر جانا ہے، پھر میں 1 گھنٹے میں لوٹ کر آ جاؤں گی، اور اگر میرے شوہر کو پتہ بھی چل جائے تو وہ ناراض نہیں ہوگا، تو وہ گھر سے نکل سکتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، پھر واپس آ سکتی ہے۔ چوتھی بات اس روایت سے یہ معلوم ہوئی کہ عورت کے لیے اپنی ضرورت کے مطابق، ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ لولاہ یتضرر، کہ اگر وہ چیز نہ لی جائے تو پھر نقصان ہوگا، تنگی ہوگی، پریشانی ہوگی، اس کو ضرورت کہتے ہیں۔ ایک تعیش ہے کہ بیوی وہ چاہتی ہے کہ میں ایسے ایسے جا کے شاپنگ کروں اور یہ کروں وہ کروں، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ ضرورت کا مطلب گھر کی جو چیزیں ہیں ضرورت کی، جن کے بغیر بچے پریشان ہیں، بیوی خالی ہاتھ بیٹھی ہوئی ہے، اگر شوہر اتنا نفقہ اور خرچہ بھی اس کو نہیں دیتا تو شوہر کی اجازت کے بغیر وہ شوہر کے مال میں سے اتنی رقم لے سکتی ہے اپنی ذات کے لیے، کسی اور کو دینے کے لیے شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اس باب میں روایت آ جائے گی کہ عورت کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا مال صدقہ کرنا بھی حلال نہیں ہے، الا یہ کہ شوہر کی طرف سے اجازت ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ آپ اتنا لے سکتی ہیں جتنا آپ کا حق بنتا ہے، جتنی ضرورت پوری ہونے کے لیے کافی ہے، اتنا آپ شوہر کی اجازت کے بغیر لے سکتی ہیں۔ اور اس سے آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ اولاد اور بیوی کا نان نفقہ پورا کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے بیوی کو گھر سے نہ نکالے کہ آپ بھی کما کر لائیں، میں بھی کما کر لاؤں گا تو دونوں مل جل کر پہیہ چلائیں گے، ایسا نہ ہو۔ ہاں اگر عورت باہر نکلتی ہے کام کاج کے لیے، مثلاً وہ پڑھانے کے لیے جاتی ہے یا طب کے شعبے میں جانا چاہتی ہے جس میں خواتین کی ضرورت ہے، تو وہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ گھر کی ضرورت پوری کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، بیوی کو اس پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔